آپ احباب سے میرا ایک سوال ہے کہ جس کو تیرنا نہیں آتا اس کے لیے تو کلاسز ہیں کہ وہ سیکھ سکتا ہے، اس کو سکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ڈی این اے میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اگر کوشش کرے تو وہ تیر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں بندوں کو اڑانے کا بھی سکھا سکتا ہوں ہوا میں ایسے بغیر کسی اور چیز کے، کوئی اڑا سکتا ہے؟ ہمارے ڈی این اے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی نہیں ہے کہ ہم اڑ سکیں۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ ہماری فطرت میں، ہماری نیچر میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں رکھی کہ ہم ہوا میں اڑیں۔ ہاں یہ رکھی ہے کہ ہم پانی میں تیر سکتے ہیں اگر کوئی سکھانے والا ہو تو۔ نہ بھی تیرنا آتا ہو، تھوڑی بہت کوشش کر کے بندہ کم از کم اپنی جان بچا لیتا ہے، اس کی زندگی منظور ہو صحیح۔ تو جس طرح بڑی کوشش کے باوجود بھی کسی کو اڑنا نہیں سکھایا جا سکتا، ایسے ہی 5 لوگوں کو بہت زیادہ دلائل دینے کے باوجود بھی علی نہیں منوایا جا سکتا۔ توجہ رکھیے، بڑی کوشش کے باوجود بھی، بڑے دلائل دینے کے باوجود بھی، کتابیں دکھانے کے باوجود بھی، سامنے رکھ کے پڑھانے کے باوجود بھی 5 لوگ ایسے ہیں ان کو پنجتن پاک کو نہیں منوایا جا سکتا۔ کیوں؟ ان کے ڈی این اے میں اللہ نے ان کو ماننا ٹرانسفر ہی نہیں کیا، رکھا ہی نہیں۔ جو سسٹم ہی نیچر میں نہیں ہے آپ اس کو کس طرح بھی کروا سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے جو چیز ڈی این اے میں ہی نہیں رکھی نہیں ہے ہمارے اس کے کسی نیچر میں، وہ 5 لوگ ہیں۔ 3 نبی پاک سرکار کے قول میں ہیں اور 2 حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے قول میں۔ وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ 5 لوگ ہیں۔ 3 کا ذکر میرے رسول پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث پاک میں ہے، اور 2 کا ذکر مزید تفصیل کے ساتھ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے قول میں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار نہ سمجھایا انہوں کتاباں وکھائیاں انہوں اسی حوالے دیتے، وہ کہتا جی نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ پریشان نہ ہوں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، وہ بیچارہ مجبور ہے، نہیں مان سکتا، وہ اس کے بس میں نہیں ہے، کس طرح مانے؟ اب ہم جب یہ تخلیق کا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق ہے، اس کو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اب مفسرین جدید طور پہ جو ہمیں جو ہے سکھایا پڑھایا جاتا ہے، جدت آ گئی ہے، وہ اس ڈی این اے پہ بڑا، اس پہ سافٹ ویئر جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹال کیا ہے، اس پہ باقاعدہ طور پہ قرآن پاک کی تفسیروں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ یہ ایک ہی سافٹ ویئر ہے جو اس وقت اللہ پاک نے کسی ایک میں انسٹال کر دیا تھا، اور وہی آگے پھر دوسرے میں کنورٹ ہوتا ہے، ادھر سے ٹرانسفر ہوتا جاتا ہے، پھر آگے، یا ہر کسی میں دوبارہ اللہ نیا ٹرانسفر کرتا ہے۔ پوری بحث ہے اس پہ، اور ہے سافٹ ویئر، اس میں پورا سسٹم ہے ایک اللہ پاک نے جو رکھا ہے۔ تو 5 لوگوں کے سافٹ ویئر میں اللہ نے پنجتن پاک کو ماننے کا پروگرام انسٹال ہی نہیں کیا۔ 5 لوگوں کے سافٹ ویئر میں اللہ نے پنجتن پاک کو، اہل بیت کو ماننے کا پروگرام انسٹال نہیں کیا۔ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا کسی سے سامنا ہو، آپ مسکرا کے سائیڈ پہ ہو جائیں، کھپے نہیں، فضول ہے نا، جو وہ سسٹم ہی نہیں ہے تو وہاں آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ میرے رسول کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جو ہم اہل بیت ہیں، بالخصوص میرے علی ہیں، 3 لوگوں کا میرے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلا شخص وہ منافق ہے، وہ توحید اور رسالت اس کے گلے سے سینے کی طرف نہیں گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں یہ نہیں ہے وہ ان سے عقیدت نہیں رکھ سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ منافق ہے، نہیں، اس کے سینے میں چونکہ ایمان اترا نہیں ہے۔ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا وہ علی کو نہیں مانے گا، اہل بیت کو نہیں مانے گا، یہ اس کی نشانی ہے۔ یعنی نمبر 1 وہ بندہ جو منافق ہے۔ نمبر 2 وَإِمَّا لِغَيْرِ طُهْرٍ،
قرآن کریم میں ہے کہ یسألونک عن المحیض، کیا محبوب جی آپ سے پیریڈز کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ جو ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عورتوں کو آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل هو اذن فاعتزلوا النساء، یہ ایک تکلیف ہے، ناپاکی ہے، ان دنوں میں بالکل الگ رہو اس سے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ہے تو اسی باب سے ہی، لیکن جن دنوں میں بیوی کے قریب جانا حرام تھا ان دنوں میں چلا گیا، ناپاکی اور نجاست میں اس نے جو ہے وہ انٹرکورس کیا اور وہ ملا اپنی بیوی سے، تو چونکہ نجاست کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نجاست کو اللہ نے ان سے دور رکھا ہے، جو نجاست میں حمل ٹھہرے اس کے سافٹ ویئر میں بھی اللہ ان کو ماننے کا پروگرام انسٹال نہیں کرتا، نہیں رکھتا، کیونکہ وہ نجس پیدا ہوا ہے، نجس ہے وہ، اس کو آپ لاکھ دلیل دیں وہ کبھی ان کو نہیں مانے گا، یہ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ وَإِمَّ الزَّنِيَّةُ، یا پھر وہ کسی شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے اس نے بچہ لے لیا ہے، حرامی ہے، زنا کی پیداوار ہے، اس کو آپ لاکھ دلیلیں دیں وہ بندہ کبھی اہل بیت اطہار کو نہیں مانے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سنی ہو تو تب نہیں مانے گا، وہابی ہو تو تب نہیں مانے گا، شیعہ ہو تو تب نہیں مانے گا، دیوبندی ہو تو تب نہیں مانے گا، نہیں۔ میں کتنے ایسے اہل حدیث علماء اور عوام الناس کو جانتا ہوں جو فدا ہیں اہل بیت اطہار، کتنے ایسے دیوبندی لوگوں کو میں جانتا ہوں، میرا تعلق ہے ان سے، کہ جو جان نثار ہیں اہل بیت اطہار پر، عاشق ہیں اہل بیت اطہار کے، اہل سنت میں۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ تین لوگ جو میں نے آپ کے سامنے کہے ہیں، ان میں ان اہل بیت کو، پنجتن پاک کو، حسن پاک کو، حسین پاک کو، علی پاک کو، جب ان کے سامنے ان کا نام لیا جائے گا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا نہیں۔ اب دو لوگ اور، وہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، اللہ ان پر کروڑوں درود فرمائے، انہوں نے وہ ارشاد فرمائے ہیں، وہ آپ کو یقین شاید پہلے نہ ہو، سن لیں، لیکن ارد گرد آپ جھانکیں گے تو آپ کہیں گے ہاں ہاں یار بالکل صحیح ہے گل، دیکھ لیں گے۔ اگر آپ فرماتے ہیں چوتھا وہ بندہ، اسی حدیث پاک کو آگے بڑھا کے، کہ دنیا، یہ دنیا جس کے دل میں گھر کر گئی ہو، روپیہ پیسے کا چکر ہر ٹائم اس کے سر پہ چڑھا ہوا ہو، اس کے دل میں دنیا ہی دنیا ہو، حضرت سرکار امام جعفر الصادق فرماتے ہیں اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ ہمیں مانے، کیونکہ وہ دنیا دار ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک نجاست ہے کہ بندہ خدا تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر صرف دنیا کا ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیں، دنیا سے مراد بینک، کاریں، کوٹھیاں، پیسے، بیلنس نہیں ہے۔ حضرت مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا دنیا دار کون ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ دنیا نہیں ہے۔ کہا پھر دنیا کیا ہے؟ فرمایا ان چیزوں میں جو کھو کر خدا کو بھول جائے وہ دنیا دار ہے، اور جو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے میرے خدا کو یاد رکھے وہ دیندار ہے۔ وہ دنیا کی سمجھ آ گئی؟ تو جو اللہ رب العالمین کو ان دنیا کی چیزوں میں کھو کر خدا کو بھول جائے، حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں خدا اس کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ تم مجھے بھول جائے اور میرے بندوں کو یاد کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے خاص بندے ہیں، جو مجھے نہیں یاد کرتا میں ان کو بھی یاد نہیں کرنے دوں گا، وہ ہمیں نہیں مان سکتا۔ اور پانچواں، رجل معکوس، رجل معکوس، وہ بدکاری کروانے والا آدمی، بندہ مرد ہے لیکن عورتوں والی عادت ہے اس کی، بدکاری کرواتا ہے۔ بڑے بڑے، میں نے 10 محرم پہ بھی کہا تھا کہ داڑیاں رکھ کے، جبے پہن کے اور وہ پگڑی باندھ کے خامن تلاش کرتے پھرتے لوگوں کو ہم علی کیا سمجھائیں؟ ایسا ہے نا، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ایسی شکل و صورت میں خامن تلاش کرتے پھرتے لوگوں کو ہم اہل بیت کیا سمجھائیں؟ بھائی نہیں سمجھا سکتے۔ حضرت میرے امام حسین علیہ السلام کے شہزادے نے کہا کہ رجل معکوس، جس میں یہ بدکاری کروانے کی عادت ہو وہ بھی ہمیں نہیں مان سکتا۔